السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ جو روزے دار مسلمان اس مہینے کا خاص اہتمام کرتا ہے اور اس کے تقاضے اور مطلوب شرائط کو پورا کرتا ہے، وہ مسلمان اس مبارک مہینے کے اختتام پر صبر جیسی عظیم صفت سے متصف ہو کر نکلتا ہے۔ وجہ یہ کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے تمام روزوں کی تکمیل کی، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا، عبادات کی مشقت کو برداشت کیا اور اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا کر رکھا۔ محترم سامعین، یہی وہ اعمال ہیں جن کی پابجائی اور پاسداری کی بنا پر ایک مسلمان کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آتی ہے۔ جو تدریب، جو ٹریننگ، جو پریکٹس اس نے اس مہینے میں کی ہے روزے کی حالت میں، اس کا حقیقی مظہر تو رمضان کے بعد اس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتا ہے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں صبر کے اقسام کا تذکرہ کیا اپنی کتاب میں، وہیں صبر کی اعلیٰ قسم روزے کو بتایا ہے۔ اس وجہ یہ کہ روزے کے اندر صبر کی 3 قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ روزے دار مسلمان روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری اور اپنی قیمتی لمحات کو عبادات میں گزارتا ہے۔ بھوک و پیاس کی شدت، قیام اللیل و تراویح کی مشقت کو برداشت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے۔ اور دوسری قسم الصبر عن معاصی اللہ، یعنی اللہ کی نافرمانی پر صبر کرنا، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے رہنا اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ تمام افعال سے دور رہنا، اور جن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے بچے رہنا۔ اسی وجہ سے محترم سامعین، روزے کا بڑا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث قدسی میں، حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ انہ یترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ بتا دیا گیا ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ وہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر و ثواب دینے والا ہے، اس لیے وہ اپنی خواہشات، بھوک و پیاس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان کے اس قیمتی لمحات میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، صدقہ و خیرات میں اور دیگر نیک اعمال میں گزاریں، اور اپنے ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کے مطابق انجام دہی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائیں، ہم تمام کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں اور رمضان کے بعد بھی ہم ان نیک کام پر مداومت برت سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔